یا زین العابدین یا زین العابدین یا زین العابدین یا زین العابدین یا زین العابدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ ذی المن والإحسان وذی العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على نبي الإنس والجان أم الإمكان وأبي الأكوان، رحمة على الخلق من الرحمن، وعلى آله الذين هم خلفاء الرب المنان، لا سيما بقية الله الذي هو صاحب الزمان، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى آخر الزمان، أما بعد۔ عزاداران مظلوم کربلا، بیمار کربلا سید الساجدین زین العابدین میرے اور آپ کے چوتھے مولا علی ابن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کے ایام قریب ہیں، اور اس سلسلے میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروائی جا رہی ہے، اور اس گفتگو کا عنوان وہ خطبہ ہے جو میرے اور آپ کے چوتھے امام نے دربار شام میں یزید کے سامنے بیان فرمایا۔ کوشش یہ کی جائے گی کہ مکمل خطبہ اس کے ترجمے کے ساتھ اور جہاں ضرورت درکار ہو مختصر تشریح کے ساتھ پیش کیا جائے۔ قبل اس کے کہ میں وہ روایت جس میں یہ خطبہ آیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں، ایک نقطے کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے جس سے مجھے اور آپ کو اس خطبے کی اہمیت کا اور اس کی افادیت کا اندازہ ہو، اور وہ یہ کہ میرے مولا یہ خطبہ شام کے دربار میں ارشاد فرما رہے ہیں، جہاں اس وقت یزید کی حکومت ہے، اس سے پہلے اس کے والد وہاں حاکم تھے، اور یہ قریب 3-4 دہائی سے اس شہر میں اور اس حکومت میں اس بات کو لازم قرار دیا گیا تھا کہ اہل بیت علیہم السلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے، تشہیر کی جائے، ان کی مذمت کی جائے، ممبروں سے انہیں سب و شتم کیا جائے، اور تمام تر حکومتی وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے، تمام تر مادی وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے، ہر طرح کے حربے کو استعمال کرتے ہوئے، خوف اور لالچ کا سہارا لیتے ہوئے 3 سے 4 دہائیوں تک اس سرزمین پر اہل بیت رسول کے خلاف ایک ماحول بنایا گیا اور لوگوں کی ذہن سازی کی گئی، اور صورتحال یہ تھی کہ جب 40 ہجری میں میرے اور آپ کے پہلے امام کوفہ میں شہید ہوتے ہیں تو شام کے لوگ اس پر حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ علی مسجد میں کیا کر رہے تھے، اور سن 61 ہجری میں جب نبی کے نواسے کو شہید کر دیا جاتا ہے تو شام کے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی باغی تھا جس نے خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کی تھی، اس کی بغاوت کچل دی گئی ہے، اور اس باغی کے گھر کی خواتین کو کنیز اور بچوں کو قیدی بنا کر لایا گیا ہے۔ یہ اس معاشرے کا ذہن تھا، یہ اس معاشرے کی فکر تھی، اور یہ فکر کئی دہائی کی کاوشوں، کوششوں اور طاقت اور مال کے خرچ کرنے کے بعد بنی تھی۔ لیکن یہ خطبہ کیا خطبہ تھا جو میرے اور آپ کے چوتھے مولا نے اس سرزمین پر، اس جگہ پر چند الفاظ کا شاید
چند دقیقوں کا ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس ایک خطبے نے ان دہائیوں کی تمام تر محنتوں کو ختم کر کے رکھ دیا، ان کا اثر خنثی کر دیا۔ اور اس خطبے اور اس کے بعد اور اس سے پہلے ان ہستیوں کی طرف سے بیان کیے جانے والے خطبات اور فرامین کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ یزید جو خلیفہ تھا، جس نے لوگوں کو یہ تاثر دے رکھا تھا کہ یہ قیدی باغی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ مجبور ہو گیا کہ خود انہی قیدیوں کو رہائی کا پروانہ دے، اور اسے یہ خوف لاحق ہو گیا کہ اگر انہیں مزید اس شہر میں رکھا گیا تو نقاب تو میرے چہرے سے ہٹ چکا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خلافت بھی میرے ہاتھ سے چلی جائے۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو اس خطبے کو پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے کہ یہ کیا الفاظ تھے جنہوں نے اتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا، دہائیوں کی محنتوں کو دنوں میں خنثی کر دیا اور ان کا اثر ختم کر دیا۔ روایت بحار الانوار میں بھی منقول ہے، اعیان الشیعہ میں بھی منقول ہے، مناقب آل ابی طالب ابن شہر عاشوب کی اس کتاب میں بھی منقول ہے، دیگر بعض کتب میں بھی منقول ہے، اور بعض نسخوں میں کچھ مختصر سے اختلافات بھی پائے جاتے ہیں۔ بہرکیف میں روایت آپ کے سامنے پڑھنا شروع کرتا ہوں، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب اہل حرم کو دربار یزید میں پیش کر دیا گیا ہے۔ نہایت توہین اور اہانت استہزاء کے ساتھ اہل حرم اس دربار میں حاضر ہیں۔ وہ ہستیاں جو کائنات کی مالک ہیں انہیں قیدی اور اسیر اور کنیز اور یتیم بنا کر حاضر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد روایت بیان کرتی ہے، امر یزید بمنبر و خطیب، یزید نے ایک ممبر نصب کروایا، ایک خطیب بلوایا، اور خطیب سے یہ کہا گیا کہ ممبر پر جائے اور مولا حسین کی اور ان کے آباء و اجداد کی مذمت بیان کرے۔ خطیب نے بہرکیف درباری خطیب نے اپنی مالکوں کے احکام کو جاری کیا اور سوار ممبر ہوا، حمد و ثناء خدائی الہی کے بعد امیر المؤمنین اور حسین سید الشہداء کی مذمت میں کچھ الفاظ ادا کیے، اور یزید و معاویہ اور ان کے خاندان کی مدح سرائی کی۔ اور جب وہ خطیب اپنا خطبہ مکمل کر چکا، ایک مرتبہ میرے اور آپ کے چوتھے مولا سید الساجدین آواز بلند کرتے ہیں۔ روایت کا جملہ ہے، فصاح بہ علی بن الحسین، دھیمی آواز میں نہیں، بآواز بلند چیخ کر اس خطیب سے کہا کہ وائے ہو تجھ پر اے خطیب، اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، تو نے مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خدا کی ناراضگی مول لی ہے۔ پھر اس کے بعد میرے مولا و آقا یزید کی جانب رخ کرتے ہیں۔ اب بعض دیگر نسخوں میں، بعض دیگر کتب میں یہاں میرے مولا کا اور یزید کا ایک مکالمہ بھی ذکر کیا گیا ہے۔ میں وقت کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ میرے مولا یزید کی جانب رخ کرتے ہیں اور کہتے ہیں، یا یزید اتأذن لی حتی اسعد هذه الاعواد، اے یزید، اب دیکھیے میرے مولا کے لفظ پہ غور کیجئے، یہ لفظ معجزے سے کم نہیں ہے، جو ہر لفظ ان کی سالوں کی کاوشوں پر پانی پھیر رہا ہے۔ اے یزید اتأذن لی، کیا مجھے اجازت ہے، حتی اسعد هذه الاعواد، کہ یہ جو کچھ لکڑیاں تو نے نصب کر رکھی ہیں میں بھی ان پر سوار ہو جاؤں۔ اب دیکھیے مولا ان لکڑیوں کو ممبر کہنا گوارا نہیں کر رہے، گویا یہ اس بات کی طرف ایک اشارہ ہے کہ خوبصورت انداز میں لکڑیوں کو جوڑ کر نشست بنا لینے سے وہ ممبر نہیں بن جاتا، بلکہ ممبر اس وقت کہلائے گا جب اس پر سوار ہو کر تکلم کرنے والا خدائی نمائندہ ہوگا، اور اگر ممبر پر گفتگو کرنے والا خدائی نمائندہ ہو تو چند پالانوں کا ڈھیر لگا دیا جائے تب بھی ممبر کہلاتا ہے، اور اگر گفتگو کرنے والا خدا سے متصل نہ ہو تو نہایت حسین نشست بنا دی جائے، سید سجاد کی نگاہ میں یہ لکڑیوں سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ میرے مولا کہتے ہیں، فَأَتَكَلَّمْ بِكَلِمَاتٍ لِلَّهِ فِيهِنَّ رِضَا وَلِهَؤُلَاءِ الْجُلَسَاءِ فِيهِنَّ أَجْرٌ وَثَوَابٌ، میں بھی کچھ ایسے الفاظ کہوں، یہ شخص جو الفاظ کہہ کر گیا ہے اس نے مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خدا کو ناراض کیا۔ اب سجاد کچھ ایسے الفاظ بیان کرتے
جس سے خدا بھی راضی ہو جائے اور یہ جو بیٹھے سن رہے ہیں ان کے بھی اجر و ثواب کا، ان کے لیے بھی اجر و ثواب کا باعث بنے۔ روایت کہتی ہے فابا یزید علیہ ذالک، یزید نے انکار کیا۔ اب آپ یہ محسوس کیجئے کہ جب امامت اور خلافت کا سامنا ہوتا ہے ہمیشہ آپ کو خلافت کی پسپائی اور امامت کی سربلندی نظر آتی ہے۔ سید سجاد قیدی ہیں، بیمار ہیں، بظاہر کمزور و ناتواں ہیں، لیکن یہ یزید کی بزدلی ہے، یہ امامت کے سامنے خلافت کی رسوائی ہے کہ یزید اپنے دربار میں، اپنی فوج کے درمیان، اپنے وزراء کے درمیان، اپنے سفراء کے درمیان، اپنے امراء کے درمیان اتنی جرأت نہیں رکھتا کہ اس کمزور و ناتواں سید سجاد کو جو جو قید میں ہے گفتگو کرنے کی اجازت دے۔ مگر دائیں بائیں سے لوگوں نے کہنا شروع کیا فقال الناس یا امیر المؤمنین اذن لہو، اے امیر المؤمنین اجازت دیجئے، گفتگو کرنے دیجئے۔ اب یہ دیکھیے یزید تھا، نادان تھا، بے وقوف تھا، لیکن اتنا بھی بے وقوف نہیں تھا۔ کہتا ہے انہو ان صعد لم ینزل الا بفضیحتی وفضیحت آل ابی سفیان، اگر یہ شخص ممبر پر چڑھ گیا تو میری اور آل ابو سفیان کی رسوائی کے علاوہ کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ بہرکیف اصرار زیادہ بڑھا، جب اصرار زیادہ بڑھا تو یزید کو دائیں بائیں کے دباؤ کے نتیجے میں سید سجاد کو ممبر پر تشریف فرما ہونے کی اجازت دینی پڑی، اور پھر میرے اور آپ کے چوتھے مولا فراز ممبر پر تشریف لے جاتے ہیں اور خطبے کی ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ الذی لا بدایۃ لہ، خدا کی قسم یہ آپ اس بات کو محسوس کیجئے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ کسی شخص کے باپ، بھائی، شیرخوار بھائی اس کے سامنے شہید ہو چکے ہوں، مائیں بہنیں بے پردہ ہوں، قید کی حالت میں ہو، کئی روز کا سفر طے کر کے آ رہا ہو، بازو بھی زخمی ہوں، پیر بھی زخمی ہوں، گرمی، بھوک اور پیاس بھی اپنی جگہ اذیت پہنچا رہی ہو، ذہنی دباؤ بھی ہو، جسمانی دباؤ بھی ہو، اس تمام تر کے باوجود اب سید سجاد جب ممبر پر سوار ہو کر خطبہ شروع کرتے ہیں تو توحید کی عمیق ترین بحثوں سے ابتدا کرتے ہیں۔ الحمدللہ الذی لا بدایۃ لہ، تمام تعریفیں اس خدا کی ہیں جس کی کوئی ابتدا نہیں، والدائم الذی لا نفاد لہ، اور وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں، والاول الذی لا اول لاولیتہ، خدا کی قسم بڑے خوبصورت جملے ہیں۔ توحید کو اگر یہ ہستیاں نہ سمجھاتیں تو بظاہر تو ہم خدا کی عبادت کر رہے ہوتے، لیکن حقیقت میں اپنے ذہن کے تراشے ہوئے کسی بت کی ہی پوجا کر رہے ہوتے۔ الاول الذی لا اول لاولیتہ، سن لو اے مسلمانوں، وہ اول ہے، وہ پہلا ہے، لیکن وہ تمہارے جیسا پہلا نہیں کہ کوئی دوسرا آئے گا تو پہلا پہلا بنے گا۔ الاول الذی لا اول لاولیتہ، اس کو اول بنانے کے لیے کسی دوسرے نے آ کر اسے اول نہیں بنایا۔ والآخر الذی لا مؤخر لآخریتہ، دیکھو وہ آخر بھی ہے، لیکن تم اپنی زبان میں آخر اسے کہتے ہو جس سے پہلے کوئی ہو، یہ وہ آخر ہے جس سے پہلے کوئی نہیں جس نے اسے آخر بنایا ہو۔ الباقی بعد فناء الخلق، یہ خلق فنا ہو جائے گی، صرف اس کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ قدر اللیالی والایام، ان شب و روز کی تقدیر اسی نے لکھی ہے۔ وقسم فیما بینہم الاقسام، شب و روز کے درمیان جو چیزیں بانٹی ہیں وہ اسی نے بانٹی ہیں۔ فتبارک اللہ الملک العلام، بابرکت ہے وہ ذات جو بادشاہ بھی ہے اس کائنات کا، جو اس کائنات کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا بھی ہے۔ توحید کے بارے میں یہ مختصر تعارف دے دینے کے بعد اب میرے مولا لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور اپنا تعارف پیش کرتے ہیں۔ میں یہ بیان کر چکا کہ کئی دہائیوں سے اس خاندان کا چہرہ مسخ کر کے شام کی عوام کے سامنے رکھا گیا ہے، اور میرے مولا اجازت لے کر ان لکڑیوں پر سوار ہوئے ہیں۔ یزید نہیں چاہتا تھا، پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بادل ناخواستہ سید سجاد کو ممبر پر سوار ہونے کی، ممبر پر تشریف رکھنے کی اجازت دی ہے، اور
میرے مولا آپ اپنا تعارف پیش کروا رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، یہ وہ الفاظ ہیں سید سجاد کے جس نے بنی امیہ کی دہائیوں کی سازش کو چند دقیقوں میں کل عدم کر دیا۔ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ایھا الناس، اے لوگو، اعطینا ستن وفضلنا بسبع، ہمیں 6 خصلتیں دی گئی ہیں جس کا کسی اور سے تعلق نہیں۔ وفضلنا بسبع، اور 7 ایسی شخصیات ہیں جن سے ہمارے خاندان کو فضیلت ملی ہے، وہ ہماری ہیں، وہ کسی اور کی نہیں۔ اب مولا تفصیل بیان کرتے ہیں کون سی 6 خصلتیں ہیں۔ اعطینا العلم، علم کا تعلق ہے تو ہمارے گھرانے سے ہے۔ والحلم، حلم کسی گھرانے میں ہے تو وہ میرا گھرانہ ہے۔ والسماحۃ، سخاوت کہیں بھیک مانگتی ہے تو ہمارے در پہ بھیک مانگتی ہے۔ والفصاحۃ، فصاحت اگر کسی گھر کی کنیزی کرتی ہے تو وہ ہمارا گھر ہے۔ والشجاعۃ، شجاعت اگر کسی خاندان میں ہے تو اے یزید وہ میرا خاندان ہے۔ اور 6ٹھی چیز، والمحبۃ فی قلوب المؤمنین، دیکھ اے یزید تو جتنا خوف و ہراس پھیلا سکتا ہے پھیلا دے، تو لالچ کے جتنے جال بچھا سکتا ہے بچھا دے۔ المحبۃ فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں کو تو ہم سے نہ پھیر سکے گا۔ یہ ہمارے خاندان کی خصوصیت ہے کہ ہماری محبت کو خدا نے مومنوں کے دلوں میں انڈیل دیا ہے۔ ان 6 خصلتوں کو بیان کرنے کے بعد میرے مولا و آقا ان 7 شخصیات کی طرف بڑھتے ہیں۔ وفضلنا، ہمیں فضیلت دی گئی ہے کن شخصیات کے ذریعے؟ بأن منا النبی المختار محمد، وہ نبی جس کا زمین و آسمان پر اختیار ہے، جس کے نام کے بغیر نہ تمہارا درود مکمل ہوتا ہے، نہ تمہاری نماز مکمل ہوتی ہے، نہ تمہاری اذان مکمل ہوتی ہے، نہ تمہارا کلمہ مکمل ہوتا ہے، وہ نبی مختار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھرانے سے ہیں۔ پھر اس کے بعد میرے مولا اپنے کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، لیکن کیا کہنے میرے اور آپ کے مولا کے، کیا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ میرے مولا نے ایک چوری شدہ لقب بازیافت کروا لیا۔ ومن الصدیق، اے یزید صدیق میرا دادا علی مرتضیٰ بھی ہمارے خاندان سے ہے۔ تیسری شخصیت ومن الطیار، ابو طالب کا لال جعفر طیار، جنگ موطا میں جس کے دونوں ہاتھ شہید ہو گئے، جو جبرائیل اور میکائیل کے ساتھ جنت میں پرواز کرتا ہے، وہ ہمارے خاندان سے ہے۔ چوتھی شخصیت ومنا اسد اللہ و اسد الرسول، خدا اور رسول کا شیر حمزہ ہمارے گھرانے سے ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ میرے مولا کس طرح اپنے سننے والے کو، اس یزید لعین کو ضرب لگا رہے ہیں کہ دیکھ اے یزید، وہ حمزہ جو بدر و احد میں نبی کا علمبردار تھا وہ ہمارا ہے، تو یاد کر اس حمزہ کے سینے کو چیر کر اس کا جگر چبانے والی عورت وہ تیری دادی تھی۔ اور پھر 5ویں شخصیت ومنا سیدۃ نساء العالمین فاطمۃ البتول، فاطمہ زہرا جگر گوشہ رسول بنت رسول بھی ہمارے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، وہ میری ماں ہے، اور تیری یہ اوقات نہیں کہ تو بھری محفل میں اپنی ماں کا تذکرہ کر سکے۔ اور 6ٹھی اور 7ویں شخصیت ومنا سبط هذه الامہ وسیدہ شباب اہل الجنہ، اے یزید اس امت میں اگر نبی کے 2 بیٹے ہیں جو دونوں کے دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں تو وہ بھی میرے خاندان سے ہیں، تیرے خاندان سے نہیں۔ یہاں پر میرے مولا و آقا اپنا ایک اجمالی تعارف مکمل کرتے ہیں، اور اس کے بعد سے میرے مولا کچھ مزید تفصیل شروع کرتے ہیں۔ شاید یہ اجمالی تعارف بہت سے لوگوں کے لیے ناکافی ہو، تو ان لوگوں کو جو طیار کو جانتے ہیں، جو حمزہ کو جانتے ہیں، جو فاطمہ کو جانتے ہیں، جو علی کو جانتے ہیں، جو نبی کو جانتے ہیں، جو حسن کو جانتے ہیں، جو حسین کو جانتے ہیں، ان کے لیے تو اتنا تعارف کافی ہے کہ میں انہی کے گھرانے سے ہوں، میں انہی کا وارث ہوں۔ لیکن جو بدبخت نبی کو بھی نہ جانتا ہو، علی کو بھی نہ جانتا ہو، فاطمہ کو بھی نہ جانتا ہو، اس کے لیے یہ تعارف ابھی کافی نہیں۔ لہٰذا یہاں مولا گویا اپنے خطبے کو ایک وقفہ دے کر اس اجمالی تعارف سے فارغ ہو کر ایک تفصیلی تعارف کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ کیا ہے وہ تفصیلی تعارف؟
اب وہ تفصیلی تعارف شروع ہوتا ہے، اور مولا خود اس نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ پیچھے اجمالی تعارف تھا جس کے لیے کافی ہو گیا سو ہو گیا، جو اب بھی نہیں سمجھ سکا وہ اب معرفت حاصل کر لے کہ ہمارا خاندان کون سا خاندان ہے۔ میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں فمن عرفنی فقد عرفنی، اب تک جس نے مجھے پہچان لیا سو اس نے مجھے پہچان لیا۔ ومن لم یعرفنی، لیکن جو اب تک نہ پہچان سکا، جو اب تک نہ سمجھ سکا کہ یہ گفتگو کرنے والی ذات کون ہے، انبأتہ بحسبی و نسبی، تو میں اب اپنے حسب کو بھی بیان کرتا ہوں، اپنے نسب کی بھی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ اور یہ حسب اور نسب دو مختلف لفظ ہیں۔ حسب کہا جاتا ہے خاندان کے قابل فخر واقعات کو، اور نسب کہا جاتا ہے ماں اور باپ کے طاہر رشتے کو۔ میں اپنا حسب بھی بیان کرتا ہوں، اپنا نسب بھی بیان کرتا ہوں۔ گویا مولا اشارہ دے رہے ہیں کہ اے یزید، حسب بھی ہمارے پاس ہے، تیرے خاندان کا کوئی حسب بھی نہیں ہے، صاحب نسب بھی ہم ہی ہیں، تمہارے ہاں نسب بھی مشکوک ہوا کرتے ہیں۔ اب میرے مولا تفصیلی گفتگو شروع کر رہے ہیں۔ ابتدائی طور پہ مولا نے 4 لفظ استعمال کیے ہیں، 4 حوالے دیے ہیں جن کا تعلق ایک بابرکت زمین سے ہے۔ میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں انا ابن مکۃ و منا، انا ابن زمزم والصفا، یہ جو مکہ ہے، یہ جو منا ہے جہاں سب حاجی جمع ہوتے ہو، یہ جو زمزم ہے جس کا پانی لے کر تم شفا کے لیے استعمال کرتے ہو، یہ جو صفا ہے جس کے اور مروہ کے درمیان تم سب دوڑ لگاتے ہو، میں ان سب کا وارث ہوں۔ ان سارے مقدسات کا تعلق میرے ساتھ ہے۔ یہ تمام سنتیں میرے اور میرے آباء و اجداد کی رائج کردہ سنتیں ہیں۔ اور اس کے بعد میرے مولا و آقا پاک پیغمبر کا تعارف کروانا شروع کرتے ہیں، اور کیا تعارف کرواتے ہیں؟ انا ابن من حمل الرکن باطراف الرداء، اے یزید یاد کر وہ کون تھا جس نے رکن کو اپنی ردا کے اطراف سے اٹھایا۔ واقعہ آپ کے اذہان میں ہوگا کہ بعثت نبوی سے پہلے کا ماجرا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر درکار تھی، اور حجر الاسود جو ہے وہ اپنے مقام سے، رکن میں اپنے مقام سے گر چکا تھا۔ تو ارادہ یہ کیا گیا کہ اس کو اس کی جگہ پر نصب کیا جائے۔ تمام بزرگان قریش جو مکہ کے رہنے والے تھے، جو بزرگ تھے، ان کی خواہش یہ تھی کہ یہ فضیلت ہمارے ہاتھ آئے، یہ شرف ہمارے ہاتھ آئے، اور قریب یہ تھا کہ جنگ و قتال شروع ہو جائے گا۔ اتنے میں یہ طے کیا گیا کہ جو سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا وہ جو فیصلہ کرے گا وہ فیصلہ مان لیا جائے گا۔ اور اتنے میں دیکھنے والوں نے کہ ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوتے ہیں۔ سب ان کے پاس جمع ہوئے اور دیکھیے کہا جاء الامین، اب امانت دار آ گیا ہے۔ ان کے سامنے اپنا مقدمہ رکھا۔ میرے مولا و آقا محمد مصطفیٰ نے یہ فیصلہ سنایا کہ میں اپنی ردا بچھاتا ہوں اور پتھر کو اٹھا کر ردا پہ رکھتا ہوں، تم سب اس ردا کے کناروں کو بلند کرو، اور جو اس کی رکن ہے جہاں پر یہ پتھر نصب ہونا ہے وہاں تک لے جاؤ، اور پھر وہاں پر میں یہ پتھر اٹھا کے نصب کر دوں گا اس کی جگہ پر۔ اور اس طرح ان سب کو بھی میرے پاک پیغمبر نے مطمئن کر دیا، اور در حقیقت ان سب کو چادر کے کونے پکڑا کر اس پتھر کو بھی ان کے نجس ہاتھوں سے محفوظ کر لیا۔ تو میرے مولا یاد دلوا رہے ہیں کہ اے یزید، اس وقت سے ہمارے خاندان میں شرف اور فضیلت ہے جب ابھی میرے جد محمد مصطفیٰ نے اعلان رسالت بھی نہ کیا تھا، اس وقت بھی جب حجر الاسود کو اس کے مقام پر رکھنا تھا تو میرے جد نے ہی یہ کام کیا تھا۔ مولا فرماتے ہیں انا ابن خیر من اعتذر وارتضی، اس دنیا میں جس بھی کسی نے چادر اوڑھی ہے، قمیض پہنی ہے، ان سب میں سے بہترین شخصیت کا بیٹا ہوں میں۔ انا ابن خیر من انتعل واحتفى، جو بھی نعلین پہن کر یا نعلین اتار کر اس زمین پر چلا ہے، ہر چلنے والے سے بہتر ہے میرا جد۔ انا ابن خیر من طاف وسعى، جو بھی کعبے کا طواف کر رہا ہے، جو بھی صفا و مروہ کے درمیان سعی کر رہا ہے، ان سب انسانوں میں سے سب سے بہتر انسان ہے میرا جد۔ انا ابن خیر من حج ولبى، جو بھی حج کر رہا ہے، جو بھی لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہا ہے، اے یزید سن لے، سمجھ لے، ان تمام انسانوں میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی ہستی تیرا نہیں میرا جد ہے۔
انا ابن من حمل علی البراق فی الہوا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے براق اپنی پشت پر بٹھا کر ہواؤں کی سیر کرانے لے گیا تھا۔ انا ابن من اسری بہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اے یزید میں اس کا بیٹا ہوں جسے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کروائی تھی۔ سیر کروانے والا کون تھا؟ مولا فرماتے ہیں فسبحان من اسرا، پاک ہے وہ ذات جو میرے جد کی وہ سیر کروا رہا تھا۔ انا ابن من بلغ بہ جبرائیل الی سدرۃ المنتہی، میں اس کا بیٹا ہوں جسے جبریل امین سدرۃ المنتہی کی منزل تک لے گئے۔ اور انا ابن من دنا فتدلی فکان من ربہ قاب قوسین او ادنی، میں اس ذات کا فرزند ہوں جو خدا کے قریب ہوا اور اتنا قریب ہوا کہ 2 کمان یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا۔ انا ابن من صلی بملائکۃ السماء، میں وہ ہوں جس نے آسمان پہ رہنے والے فرشتوں کو نماز پڑھائی۔ انا ابن من اوحی الیہ الجلیل ما اوحی، میں اس کا بیٹا ہوں جس پر جب رب نے اس رات وحی کی تو اس انسانیت کی اتنی اوقات نہ سمجھی کہ وہ وحی بھی نقل کرے، بس یہ کہہ کے چھوڑ دیا اوحی الی عبدہ ما اوحی، جو اس نے اپنے بندے سے گفتگو کرنی تھی وہ کر لی۔ پھر اس کے بعد میرے مولا و آقا ان تمام فضیلتوں کا اور ان تمام خصوصیات کا تذکرہ کرنے کے بعد تصریح کر دیتے ہیں، صراحت کر دیتے ہیں کہ دیکھ میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا، انا ابن محمد المصطفیٰ، محمد مصطفیٰ کا فرزند میں ہوں۔ اس کے بعد جب ختمی مرتبت کا تعارف مکمل کروا دیا تو میرے مولا و آقا اپنے دادا علی مرتضیٰ کا تعارف کروانا شروع کرتے ہیں، اور ایک طویل تعارف ہے، قریب 90 کے قریب میرے مولا نے، میرے چوتھے مولا نے میرے پہلے مولا کی صفات اور فضائل اور خصوصیات بیان کی ہیں۔ یعنی وہ شام جہاں پر علی کو سب و شتم کیا جاتا تھا، ممبروں سے برا بھلا کہا جاتا تھا، آج اس علی کا بیٹا علی، اس علی کا تعارف اسی شام کے دربار میں ان شامیوں کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ انا ابن علی المرتضیٰ، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ کون ہے علی مرتضیٰ؟ سن، انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ، میں اس کا بیٹا ہوں جو اس وقت تک کافروں کی ناک رگڑتا رہتا تھا جب تک وہ لا الہ الا اللہ کہہ کر دائرہ اسلام میں نہیں آ جاتے تھے۔ انا ابن من ضرب بین یدی رسول اللہ بسیفین، میں وہ ہوں کہ جنگ احد میں جس نے 2 تلواروں کے ساتھ رسول خدا کے سامنے جنگ لڑی ہے، وطعنا برمحین، جس نے 2 نیزے اٹھا رکھے تھے، جب سب بھاگنے والے بھاگ چکے تھے وہ اکیلا کھڑا رسول خدا کی حفاظت کر رہا تھا۔ وہاجر الہجرتین، سن، میں وہ ہوں جس کے باپ علی نے 2 ہجرتیں کی ہیں، جب شعب ابی طالب کی طرف ہجرت کا وقت آیا تب بھی میرا بابا شعب ابی طالب میں گیا، جب مدینہ کی طرف ہجرت کا وقت آیا تب بھی میرے بابا نے مکہ کو چھوڑ کے مدینہ کی جانب ہجرت کی۔ وبایع البیعتین، دیکھ میرا بابا وہ ہے جس نے 2 مرتبہ بیعت کی ہے، ذوالعشیرہ میں بھی میرے ہی بابا نے بیعت کی تھی، بیعت رضوان کے وقت بھی میرا بابا بیعت کے لیے حاضر تھا اور سب سے پہلے بیعت کرنے والا تھا۔ وصلی القبلتین، دیکھ میرا بابا وہ ہے کہ جس نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے، جب پاک پیغمبر ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے خدا کی طرف سے آیت نازل ہوئی، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار آسمان کی جانب دیکھ رہے ہیں، یہ یہود آپ کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے پر طعنے دیتے ہیں، تو آپ غم مت کیجئے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو وہ قبلہ دیں گے جس سے آپ راضی ہوں گے۔ 2 رکعتیں پاک پیغمبر نے ظہر کی بیت المقدس کی جانب پڑھی ہیں، جبریل امین آئے ہیں، اگلی 2 رکعتوں کے لیے خانہ کعبہ کی طرف موڑ دیا ہے۔ اے یزید، میرا بابا علی وہ تھا جو نبی کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف مڑ گیا تھا۔ وقاتل ببدر وحنین، اللہ اکبر، یہ وہ 2 جنگیں یاد دلا رہے ہیں جن دونوں کا نام لے کر خدا نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے۔ دیکھ میرا بابا جنگ بدر میں بھی تھا جس کے بارے میں آیت آئی لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، میرا بابا جنگ حنین میں بھی تھا جس کا نام لے کے خدا نے یاد کرایا ویوم حنین۔ اور اس کے بعد میرے چوتھے مولا
میرے پہلے مولا کے فضائل کے تذکرے کو بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَمْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ طَرْفَةَ عَيْن، دیکھ ہے یزید تم وہ خاندان ہو جو فتح مکہ کے بعد اسلام لے کر آئے، میرا بابا وہ ہے جس نے ایک لمحے کے لیے بھی کفر اختیار نہ کیا۔ انا ابن صالح المؤمنین، دیکھ قرآن میں جسے صالح المؤمنین کہا ہے نا، وہ تیرا نہیں میرا ہی بابا ہے۔ ووارث النبیین، دیکھ انبیاء کی میراث میرے باپ کے پاس ہے۔ وقامع الملحدین، یہ جو ملحد بے دین تھے ان کا قلع کما کرتے ہوئے میرے باپ کی ہی تلوار چلتی تھی۔ ویعصوب المسلمین، مسلمانوں کی سرداری میرے باپ کے ہاتھ میں تھی۔ ونور المجاہدین، مجاہدوں کی نورانی شخصیت میرا بابا تھا۔ وزین العابدین، اللہ اکبر، یہ لفظ جب چوتھے مولا پہلے مولا کے لیے بیان کریں تو اس کی خوبصورتی محسوس کیجئے گا۔ وہ مولا جنہیں شیطان آ کر زین العابدین کہتا ہے، وہ مولا جن کی عبادت کے بارے میں شیطان تک اقرار کرتا ہے، میں واقعہ بیان نہیں کرنا چاہتا، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن وہ مولا اپنے جد علی مرتضیٰ کو یاد کر کے کہہ رہا ہے کہ دیکھ میں زین العابدین کا بیٹا ہوں، مجھے جسے دنیا زین العابدین کہتی ہے میں اپنے جد علی مرتضیٰ کو عبادت کرنے والوں کی زینت سمجھتا ہوں۔ وتاج البکائین، گریہ کرنے والوں کا تاج میرا بابا تھا، جب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا تو کانپنے لگتا تھا۔ وَأَصْبَرِ الصَّابِرِينَ، اگر کسی نے صبر کیا ہے تو میرے بابا نے صبر کیا ہے۔ وَأَفْضَلِ الْقَائِمِينَ مِنْ آلِ یاسین، آل رسول میں قیام کرنے والوں میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی ذات میرے بابا علی مرتضیٰ کی ہے۔ وَرَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، دیکھ میرا باپ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، میرے بابا علی مرتضیٰ رب العالمین کی طرف سے انسان کے لیے بھیجا گیا تحفہ ہے۔ پھر اس کے بعد میرے مولا اس قصیدے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ انا ابن المؤید بجبرائیل المنصور بمیکائیل، دیکھ میں اس کا بیٹا ہوں جو جب جنگوں میں جاتا تھا تو پروٹوکول کے لیے دائیں بائیں جبرائیل و میکائیل مدد کے لیے حاضر ہو جاتے تھے۔ انا ابن المحامی عن حرم المسلمین، مسلمانوں کی حرمت کا اگر کسی نے دفاع کر رکھا ہے تو تاریخ میں وہ میرا بابا علی مرتضیٰ ہے۔ وقاتل الناکثین والقاسطین والمارقین، جنہوں نے بیعت توڑ کے جنگ جمل برپا کی، جنہوں نے ظلم کرتے ہوئے جنگ صفین کا میدان لگایا، جنہوں نے اپنی بیعت جنہوں نے دین سے خارج ہو کر جنگ نہروان کا کارزار لگایا، میرا بابا ان سب سے لڑنے والا ہے۔ والمجاہد اعداءہ الناصبین، میرے بابا اپنے ناصبی دشمنوں سے جہاد کرنے والے ہیں۔ وافخر من مشى من قریش اجمعین، قریش میں سے جس بھی ذات نے زمین پر قدم رکھا ہے، جو سب سے زیادہ قابل فخر ذات ہے وہ میرے جد علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ وَأَوَّلُ مَنْ أَجَابَ وَاسْتَجَابَ لِلَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں میں سے جس نے سب سے پہلے خدا کے لیے خدا کی دعوت پر لبیک کہا ہے وہ میرا بابا ہے۔ وَأَقْدَمِ السَّابِقِينَ، دیکھ جو پہلے اسلام لے کر آئے انہیں تم سابقین کہتے ہو، ان میں سب سے پہلے اسلام لانے والے میرے بابا کی ذات ہے۔ وَقَاسِمِ الْمُعْتَدِينَ، جو ظلم کرتے تھے ان کی کمر توڑنے والے۔ وَمُبِيرِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں کو ہلاک کرنے والے۔ سَهْمٍ مِّن مَرَامِ اللَّهِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ، دیکھ اگر خدا منافقین کی جانب اپنی کمان نصب کرے تو جو تیر نکل کر منافقوں کے دل میں لگے گا وہ میرا بابا علی مرتضیٰ ہے۔ ولسان حکمت العابدین، عبادت کرنے والے جب حکمت کی زبان بولیں تو علی علی بولیں گے۔ وناصر دین اللہ، دیکھ میرا بابا دین خدا کا ناصر رہا۔ وولی امر اللہ، میرا بابا خدا کے امور کا متولی رہا، میرے بابا خدا کے امور کا صاحب اختیار رہا، خدا نے اپنے امور کا اختیار میرے بابا کو عطا کر رکھا تھا۔ وبستان حکمت اللہ، خدا کی حکمت کا کوئی باغ ہے تو وہ علی مرتضیٰ کی ذات ہے۔ وعیبت علم اللہ، خدا کے علم کا خزانہ۔ سمح سخی، سخاوت اور جود میرے باپ سے بھیک مانگا کرتی تھی۔ بہلول ذکی، میرا باپ وہ تھا جس کا اخلاق نہایت حسن تھا، جو نہایت پاک و پاک دامن تھا۔ اب تحیّن، جو بطحا سے مکہ سے تعلق رکھتا تھا۔ جو خدا کی رضا میں راضی ہوتا تھا۔ مرضی، جس سے خدا بھی راضی تھا۔ مقدام، دشمن پر بڑھ بڑھ کے حملے کرتا تھا۔ حمام، بادشاہت میرے بابا کی تھی۔
صابر صوام، صبر کرنا روزے رکھنا میرے بابا کا طریقہ تھا. مہذب قوام، تہذیب میرے بابا کی گھر کی کنیز تھی. قوام، ہر چیز کا قوام میرے بابا سے تھا. شجاع قمقام، بہادری سرداری. قاطع الاسلاب، مشرکوں کے اسلاب کو نسلوں کو ختم کرنے والا. مفرق الاحزاب، مختلف گروہوں میں جب حملہ کرتا تھا تو انہیں پچھاڑنے والا اور متفرق کرنے والا. اربتہم جنانا، سب سے زیادہ مضبوط دل رکھنے والا. اطلقہم عنانا، سب سے زیادہ لاپرواہی کے ساتھ دشمن پر حملہ کرنے والا، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حملہ کرنے والا. اجراہم لسانا، سب سے زیادہ جرأت کے ساتھ اپنی زبان کی ذوالفقار چلانے والا. امزاہم عزیمتاً، سب سے زیادہ ثابت قدم رہنے والا. اشدہم شکیمتاً، سب سے زیادہ قوی عقیدہ رکھنے والا. اسد، شیر. وغیث ہاطل، خدا کی طرف سے باران رحمت. یطحنہم فی الحروب، جب جنگ ہوتی تھی تو دشمنوں کو پیس کر رکھ دیتا تھا. کب؟ اذا ازدلفت الاسنہ، جب نیزے ایک دوسرے سے چٹکتے تھے. وقربت الاعنہ، جب جانوروں کی لگامیں ایک دوسرے میں گھرتی تھیں. تحن الرحا، چکی کی طرح دشمنوں کو پیسنے والا. وَيَزْرُوهُمْ زَرْوَ الرِّيحِ الْحَشِيمِ، سوکھے پتوں کی طرح انہیں ہوا میں بکھیر دینے والا. لیس الحجاز، حجاز کا شیر. صاحب الاعجاز، معجزات کا مالک. کبش العراق، عراق کا سردار. الامام بالنص والاستحقاق، دیکھ ہے یزید میرا بابا وہ تھا جس کی امامت پر نص بھی موجود ہے، قرآن کی آیتیں بھی ہیں، رسول کی احادیث بھی ہیں. والاستحقاق، اور میرے بابا کی ذات کا حق بھی یہی بنتا ہے کہ اسے امام بنایا جائے. مکی مدنی، جو مکہ سے بھی تعلق رکھتا تھا، مدینہ سے بھی تعلق رکھتا تھا. ابتحی، بطحا سے بھی تعلق رکھتا تھا. تہامی، تہامہ سے بھی تعلق رکھتا تھا. خیفی، خیف سے بھی تعلق رکھتا تھا. عقبی، عقبہ سے بھی تعلق رکھتا تھا. بدری، احدی، جو بدر میں بھی تھا، احد میں بھی تھا. شجری، بیعت شجرہ میں بھی تھا. مہاجری، ہجرت کے وقت بھی تھا. من العرب سیدھا، اگر عرب سے پوچھو تو عرب کا سردار تھا. ومن الوغا لیسھا، اگر میدان کارزار سے پوچھو تو جنگ کا شیر تھا. وارث المشعرین، جو دونوں مشعر، منی اور مزدلفہ کا وارث ہے. ابو السبطین الحسن والحسین، جو نبی کے دو بیٹے حسن اور حسین کا باپ ہے. مظہر العجائب، جس کی ہاتھ سے عجیب و غریب واقعات ظاہر ہوتے ہیں. مفرق الکتائب، جو جب جنگی دستوں پر حملہ آور ہوتا تھا تو انہیں بکھیر کے رکھ دیتا تھا. الشہاب الثاقب، اندھیروں میں چمکنے والا ستارہ. والنور العاقب، نبی کے نور کے بعد دوسرا آنے والا نور. اسد اللہ الغالب، خدا کا شیر جو ہر جگہ غالب تھا. مطلوب کل طالب، جس کی جو طلب تھی یہ اس کا مطلوب تھا. غالب و کل غالب، جو کہیں پر بھی غالب تھا علی اس پر بھی غالب تھا. ذاک جدی علی ابن ابی طالب، اے یزید لعین، جس ہستی کے میں اتنی دیر سے قصیدے بیان کر رہا ہوں، جس کی صفات عالیہ تیرے سامنے بیان کر رہا ہوں. ذاک جدی علی ابن ابی طالب، دیکھ وہ کوئی اور نہیں، میرا جد علی ابن ابی طالب تھا. میرے مولا نے قریب 90 صفات امیر المومنین کی بیان فرمائی ہیں. اس میں تاریخ اسلام سے بھی پہلے سے شروع کیا ہے، تاریخ اسلام کے گوشے گوشے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور موجود حاضرین کو یہ بات باور کروا دی ہے کہ اگر تاریخ اسلام کے کسی بھی ورق کو اٹھا کر دیکھ لوگے علی علی نظر آئے گا. جس علی کے بارے میں 30-40 سال سے تمہارے درمیان مغلظات بکی جا رہی ہیں، اس علی کو پہچانو کہ وہ علی چاہے ممبر ہو، چاہے مسجد ہو، چاہے میدان ہو، چاہے جنگ ہو، چاہے صلح ہو، چاہے دن ہو، چاہے رات ہو، چاہے کوئی بھی مرحلہ ہو، وہ علی ہی تھا جس کی وجہ سے اسلام سرخرو رہا ہے. اور اس کے بعد جب میرے مولا و آقا نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ تفصیلی تعارف کروا دیا اور یہ ان لوگوں کو سمجھا دیا کہ دیکھو میں اسی کا بیٹا ہوں
جس کی یہ خصوصیات تھیں اور جس کے بارے میں مجھ سے پہلے بیٹھنے والا خطیب خدا کی مرضی کو بیچ کر یہ مغلظات بک رہا تھا، اب اس کے بعد میرے مولا اپنی والدہ کا تعارف کرواتے ہیں. انا ابن فاطمہ الزہراء، اے یزید میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. اور میں پھر یہ بات دہرا دوں کہ انسان مجمع میں اسی وقت اپنی مادر گرامی کا تذکرہ کر سکتا ہے جب مادر صاحب کردار ہو. اے یزید، کیا تو بھرے مجمع میں اپنی ماں کا تذکرہ کر سکتا ہے؟ میں وہ ہوں جو فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں. کون ہے فاطمہ زہرا؟ مولا نے چند جملے جناب سیدہ کے بارے میں ارشاد فرمائے ہیں. انا ابن سیدۃ النساء، میری ماں تمام خواتین کی سردار ہے. انا ابن الطہر البتول، میری ماں پاکیزہ پاک دامن بتول ہے. انا ابن بضعۃ الرسول، دیکھ میری ماں کوئی عام خاتون نہیں، میری ماں رسالت کا ٹکڑا ہے. پھر اس کے بعد میرے مولا و آقا سید الشہداء کا سر اسی محفل میں موجود ہے. اور اب سید الساجدین اس صاحب رأس کا تعارف کروا رہے ہیں کہ جسے یزید باغی کہہ رہا ہے، جس سر کی یزید بے حرمتی اور اہانت کر رہا ہے. میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں، اور میں کچھ اس طرح سے کہوں گا کہ یہ خطبہ گویا مجلس عزا میں تبدیل ہو گیا. کسے کہا جاتا ہے مجلس عزا؟ فضائل علی ہوں، مصائب حسین ہو، اس پر گریہ ہو، اسی کو ہمارے عرف میں تہذیب عزا میں مجلس عزا کہا جاتا ہے. تو میرے مولا گویا خطبہ نہیں ایک مجلس پڑھ رہے ہیں، اور مولا نے اپنی مجلس میں مسلسل نبی و علی و فاطمہ کے فضائل پڑھ لینے کے بعد اب آخر میں حسین کے مصائب کا تذکرہ شروع کر دیا. میرے مولا فرماتے ہیں، انا ابن الحسین القتیل بکربلا، میں حسین کا بیٹا ہوں جسے کربلا میں قتل کر دیا گیا. کس طرح قتل کیا؟ انا ابن المرمل بالدماء، میں اس کا بیٹا ہوں جسے قتل ایسے کیا کہ وہ اپنے خون میں لت پت ہو گیا. انا ابن من بکا علیہ الجن فی الظلماء، وہ جب اپنے خون میں کروٹیں بدل رہا تھا تو یہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے تو جشن منا رہے تھے، لیکن تاریکیوں میں موجود جنات بھی اس پر گریہ کر رہے تھے. انا ابن من ناحت علیہ الطیور فی الہوا، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے نعرہ تکبیر بلند کر رہے تھے، لیکن ہواؤں میں اڑنے والے پرندے میرے بابا کا نوحہ پڑھ رہے تھے. اور یہ مجلس عزا کا جو سلسلہ، یہ مصائب کا جو تذکرہ سید سجاد نے شروع کیا، روایت کہتی ہے مولا بار بار کہتے تھے انا میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں. اب کیا کیا کہا یہ چند جملوں کے علاوہ روایت میں تو نہیں آئے. شاید یہی کہا ہو کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے اپنے جوان بیٹے کا بھی جنازہ اٹھایا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے ہاتھ پہ اس کے شش ماہے کو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح کر دیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کی بہنوں کی چادریں چھین لی گئیں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کی بیٹی کے کان سے گوشوارے اتارے نہیں گئے، نوچ لیے گئے. میرے مولا انا میں فلاں کا بیٹا، میں فلاں کا بیٹا کہتے رہے، حتی زج الناس بالبکاء والنہیب، یہاں تک کہ لوگ دھاڑیں مار مار کے گریہ کرنے لگے. وخشی یزید ان تکون فتنہ، اب یزید کو خوف لاحق ہوا کہ یہاں فتنہ برپا ہو جائے گا، یہاں انقلاب برپا ہو جائے گا. فامر المؤذن ان یؤذن، یزید نے مؤذن کو حکم دیا کہ اے مؤذن اذان دے. فقطع علیہ الکلام وسکت، میرے مولا نے کلام کو روک لیا، خاموشی اختیار کی. مؤذن نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی. میرے مولا نے ارشاد فرمایا، کبرت کبیرا لا یقاس، تو نے اس بزرگ ہستی کی بزرگی بیان کی ہے جس کا کوئی بیان نہیں ہو سکتا. لا یدرک بالحواس، اسے حواس کے ذریعے اس کا حواس کے ذریعے ادراک نہیں کیا جا سکتا. لا شیء اکبر من اللہ، خدا سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. جب مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میرے مولا نے جملہ ارشاد فرمایا، شہد بہا شعری و بشری و لحمی و دمی و مخی و عظمی، میری کھال، میرے بال، میرا گوشت، میرا خون، میرا دل، میرا دماغ، میری ہڈیاں اس بات کی گواہی دیتی ہیں. اور جب مؤذن نے یہ جملہ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، التفت علی من اعلی المنبر الی یزید، وہی ممبر پہ بیٹھے بیٹھے میرے مولا نے یزید کا رخ کیا
نہ جانے کیسے یہ رخ کیا ہوگا، گلے میں تو خاردار طوق تھا، میرے لیے تو گردن گھمانا آسان ہے، نہ جانے مولا نے کس تکلیف سے اس گردن کو گھمایا، اور یہ جملہ ارشاد فرمایا یا یزید محمد ھذا جدی ام جدک، یہ جس محمد کا نام لیا جا رہا ہے کیا یہ تیرا جد ہے یا یہ میرا جد ہے؟ فَإِن زَعَمْتَ أَنَّهُ جَدُّكَ فَقَدْ كَذِبْتَ، اگر تو کہے گا تیرا جد ہے تو جھوٹ بولے گا۔ وَإِن قُلْتَ إِنَّهُ جَدِّي، اور اگر تو یہ مانتا ہے کہ یہ میرا جد ہے، فَلِمَ قَتَلْتَ عِتْرَتَهُ، تو یہ سمجھا دے آج اس بھرے دربار میں اپنے ان سارے وزیروں کو، مشیروں کو، سفیروں کو، فوجی عہدیداروں کو کہ جب یہ محمد میرا جد ہے، جس محمد کا تو کلمہ پڑھتا ہے، جس محمد کی تو اذان میں ندا بلند کرتا ہے، اگر وہ میرا جد ہے تو تو نے آخر اس محمد کی عطرت کے ساتھ یہ برتاؤ کیوں کیا؟ تو نے کیوں کر اس محمد کے نواسے کو، جس کے گلے پر محمد بوسے دیا کرتے تھے، تو نے آخر کیوں کر اس گلے کو نیزے پر بلند کیا؟ ہاں عزادارو، یہاں پر یہ روایت مکمل ہوتی ہے، اور یہ وہ سید سجاد کا چند گھڑی کا خطبہ تھا جس نے شام میں انقلاب برپا کر دیا، وہ انقلاب کہ دہائیوں کی محنت نقش بر آب ہو گئی، اور یزید مجبور ہو گیا کہ کچھ ہی ایام میں، کچھ ہی مدت کے بعد جنہیں قیدی بنانے پر وہ جشن منا رہا تھا، ان کی منت سماجت کر کے انہیں پروانہ آزادی عطا کرے۔ یہ ہے میرے مولا کے وہ الفاظ جنہوں نے یزید کے دربار میں کوہرام بپا کر دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔